میں ہوں نور محمد، آپ دیکھ رہے ہیں NN نیوز۔ ایران میں 81 بچوں سمیت 1000 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں سے CIA اسٹیشن ڈرون حملے کا نشانہ بنا۔ امریکی میڈیا امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ 28 فروری سے اب تک ایران میں 1097 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع موصول ہوئی، جن میں سے 181 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کے مطابق پیر کے روز سعودی عرب میں امریکی سفارتخانے کے اندر موجود CIA اسٹیشن کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے لبنان کے 1 درجن سے زائد دیہات اور قصبوں سے رہائشیوں کو نکل جانے کی اپیل۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد کے مناظر۔ سرعام پر اسرائیل نے لبنان کے 1 درجن سے زائد دیہات اور قصبوں کے رہائشیوں سے انخلاء کی اپیل کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ IDF کی جانب سے ان علاقوں میں مزید حملے کیے جائیں گے، جن کا ہدف ان کے بقول حزب اللہ ہے۔ اسرائیلی فوجی کے ترجمان اویخائے ادری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نشاندہی کیے گئے علاقوں سے کم از کم 1 کلومیٹر دور چلے جائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص حزب اللہ کے اہلکاروں، تصنیفات اور ہتھیاروں کے قریب ہوگا وہ اپنی جان کو پہنچنے والے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لبنان کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی حصے میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے، جن دیہات اور قصبوں کے لیے اسرائیل کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ان میں ربا، سلاسین، حولا، قلت دبا، قریغا، تولین، حربہ، شکرا، سوانا، مجدل، سلم، تمریہ، تیری، تلسویہ، سفد، بطیخ، جمیجمہ اور بنی حیان شامل ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافے کے ساتھ ایشیائی منڈیوں میں بدستور منڈی کا رجحان۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے دوران ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ مسلسل تیسرے روز بھی مندی کا شکار ہے۔ جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس 7% تک گرنے کے بعد اب تقریباً 6% کمی پر ہے، جبکہ جاپان کا نکیے 225 انڈیکس کو 3% کی کمی کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا کا ASX 200 اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس بھی منفی زون میں ہے۔ دوسری جانب بدھ کی صبح امریکہ میں ٹریڈ ہونے والے تیل اور برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں 1.2% اضافہ ہوا، جبکہ اہم ابنائے ہرمز کے قریب آئل ٹینکرز بدستور رکے ہوئے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں نئے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کویت میں فضا میں تباہ کر دیے جانے والے میزائل کے ٹکڑوں سے 1 بچی ہلاک، 4 افراد زخمی۔ وزارت صحت کویت صحت کے ترجمان کے مطابق 11 سالہ بچی رہائشی علاقے میں گرنے والے میزائل کے ٹکڑوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے کہا ہے کہ طبی عملے کی بھرپور کوشش کے باوجود بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بر نہ ہو سکی۔ السند کے مطابق ان کی والدہ سمیت خاندان کے 4 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق کویتی فوج نے کہا ہے کہ اس نے فضا میں کئی میزائلوں کو ناکارہ بنایا تھا، جس کے بعد ان کا ملبہ ایک رہائشی عمارت پر گرا، جس کے نتیجے میں یہ تمام افراد زخمی ہوئے۔ قطر کا ایران پاسداران انقلاب کے 10 جاسوس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ قطر کے سرکاری خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ قطری سیکیورٹی فورسز بدھ کی الصبح پاسداران انقلاب IRGC کے لیے کام کرنے والے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق 7 مشتبہ افراد کو ملک کے اہم اور عسکری بنیادی ڈھانچے سے متعلق خفیہ معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاسوسی کے الزام میں جن 3 دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہ خاص طور پر ڈرون استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق تحقیقات کے دوران ملزمان نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ اپنے روابط کا اعتراف کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ انہیں جاسوسی اور تخریبی کارروائیاں انجام دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیے NNC نیوز کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔